الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ترجمہ: اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے باغ پیدا کیے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کہ سہاروں سے اوپر چڑھتے ہیں جیسے انگور وغیرہ کی بیل، اور کچھ ایسے ہیں جن کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا کھجور، آم وغیرہ یہ تنا دار درخت ہوتے ہیں۔ کچھ اور ایسے ہیں کہ جیسے کہ خربوزہ، تربوز وغیرہ جن کی بیل بغیر کسی سہارے کے زمین میں پھیلتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مختلف طرح کے پھل اور درخت اور سبزہ پیدا فرمایا ہے، اور ان کے اندر کچھ ایسے ہیں جو آپس میں شکل صورت میں ملتے ہیں اور مزے میں جدا جدا ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کی جو بھی تخلیق ہے جو کہ انسانی فائدے کے لیے ہے، یعنی غلے اور پھل وغیرہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں، دو چیزوں کا خیال رکھو، ایک یہ کاٹتے اور اتارنے کے ساتھ ہی جو اللہ کا حق اس میں ہے وہ اس کو ادا کرو، دوسرے فضول اور بے موقع خرچ مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن کثیر کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائے مکہ معظمہ میں کھیتی اور باغ کی پیداوار میں سے کچھ حصہ نکالنا واجب تھا جو مساکین و فقراء پر صرف کیا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر 2 ہجری میں اس کی مقدار وغیرہ کی جو ہے وہ تعین اور تفصیل بیان فرما دی گئی، یعنی بارانی زمین کی پیداوار میں بشرطیے کہ خراجی نہ ہو 10واں حصہ، اور جس میں پانی دیا جائے 20واں حصہ واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں اس میں بغیر کسی سند اور بغیر کسی ثبوت کے نہیں رکنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ مشرکین مکہ میں نے اپنے تئیں خود ہی سے چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، جو کہ ایک غلط روش ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔